ان کیس ایک انسان نے ایکس رے کروایا اور اس کی نسوں پہ دباؤ ہے یا وینز اس کی ڈیمیج پائی گئی ہیں تو ایم آر آئی لازمی کروائے جی جی MRI لازمی کریں. تاکہ پتہ چل سکے کہ ایکچولی پرابلم کدھر ہے. ہاں جی. صحیح. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جیسے ہم نے 2-3 ٹرمز کی بات کی جیسے سروائکل اسپونڈیلوسس ہے, سروائکل اسپونڈیلوسس. اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ ٹرمز کے بارے میں بھی پتہ ہوتا ہے یا نہیں بھی پتہ, تو آج کل لوگ گوگل کر کے بہت سی چیزیں پتہ لگوا لیتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ کہ گوگل پہ جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. مجھے تو جب بھی کوئی بخار یا کوئی بیماری ہلکی سی بھی ہوئی ہے میں گوگل کروں تو جو سمٹمز آتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کا اینڈ ہے, خدا نخواستہ, تو بندہ آرڈر جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کسی سے کنسلٹ کر لیا جائے. اب گوگل پہ بھی لوگ پتہ کروا رہے ہیں کہ مجھے یہ سمٹمز ہیں تو مجھے کیا ہو سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ گوگل کرنا بہتر ہے؟ جی, گوگل کے ساتھ جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے نا ہمارا, وہ یوٹیوب کا استعمال ہو رہا ہے. اوکے. تو گوگل اور یوٹیوب دونوں میں یہ کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اس رپورٹ پہ اگر گوگل میں تو آپ کو وہ ہر طرح کی ویڈیوز بھی ملتی ہیں اور وہ لکھا ہوا بھی آتا ہے, تو وہ پرنٹڈ مٹیریل جو ہے نا اس کی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کس کی طرف سے آئی ہے. اگر وہ کوئی آتھورائزڈ ادارہ ہے یا کوئی آتھورائزڈ ہستی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اعتبار کریں. اسی طرح یوٹیوب میں بھی دیکھیں, یوٹیوب میں آپ مطلب اگر کبھی غور کریں تو بے شمار ایسے لوگوں نے بڑی بڑی بیماریوں پہ ڈسکشن کی ہوتی ہے جو بذات خود ڈاکٹر نہیں ہیں, اور وہ پھر ایسے ایسے نسخے بتاتے ہیں جو کہ عقل سے بھی ماورا ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کم از کم جو بھی لوگ کر رہے ہیں گوگل یا یوٹیوب سے وہ رہنمائی لے رہے ہیں, یہ ضرور دیکھا کریں کہ جو وہاں رہنمائی دینے والا ہے وہ کس قدر کوالیفائڈ ہے, پھر اس پہ بھروسہ کریں. وہی فیس بک میں اکثر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ویڈیوز شیئر ہو رہی ہوتی ہیں اور زیادہ تر جو ہیں جو 40 سے 50 کے درمیان کے جو لوگ ہیں وہ ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, کہ چلیں جی شوگر کا علاج آ گیا, ایک دم گردن کے درد کا علاج آ گیا, یہ کینسر کا علاج, ایون یہ بھی بڑی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں, شیئر پہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کوئی پتہ نہیں لگواتا کہ کس نے کہا ہے یہ جو کہہ رہے ہیں کھانے کو آپ کو کھانا بھی چاہیے یا نہیں. آپ کے ساتھ ایسے کیسز آتے ہیں کہ کوئی مریض گوگل کر کے آ گیا ہو کہ سر مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے, اگر آپ کچھ بتا رہے ہیں تو وہ اس سے ڈس ایگری کریں, نہیں سر مجھے یہ ہے اور مجھے یہ ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے, ایسا کچھ ہوا؟ نہیں, میں اپنے مریض کو پورا ٹائم دیتا ہوں. صحیح. اور میں میرے پاس بہت مریض آتے ہیں اور باقاعدہ انہوں نے پوری اسٹڈی کی ہوتی ہے اور پورے ڈائگنوسس کے ساتھ آتے ہیں جی کہ میں فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا, آپ کا نام سنا ہے تو آپ کے پاس بھی آیا ہوں, اور یہ ہے کہ یہ میری علامات ہیں, ان علامات کے تحت مجھے یہ بیماری بنتی ہے. اچھا. اور میں یہ علاج کر چکا ہوں, اب آپ کے پاس اس سے اوپر کوئی علاج ہے تو آپ کریں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر میرے پاس اب دیکھیں جو پین مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہوتا ہے اس کو جتنی بھی موڈیلٹیز ہیں مجھے ان کا علم ہے, تو میں ایکوپنکچر بھی کر لیتا ہوں, میں فزیوتھراپی بھی اس کو ریکمینڈ کر دیتا ہوں, یا کچھ اپنے طور پر جو میرے پاس اویلیبل ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں تو اس میں کوئی ایسی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اگر کسی کا ہومیوپیتھی سے بہتر علاج ہو تو ہومیوپیتھی اس کو کرنی چاہیے. اس وقت جو بھی ریکوائرڈ چیز ہوتی ہے آپ وہی اپلائی کریں. میں سوچتا ہوں جی کہ جو مریض ہے نا, ہمیں اپنے مریض کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے. اگر آپ ایک چھوٹی سی بات میری انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر ہم اپنے ملک کا دیکھیں کہ ہمیں ایلوپیتھی جو ہے وہ برطانیہ سے ملی, پہلے ہمارے ملک میں ایلوپیتھی نہیں ہوتی تھی. ہومیوپیتھی ہمیں جرمنی سے ملی, طب ہمیں جو گریک جس کو یونان کہتے ہیں, یونانی طب وہاں سے ملی. ایکوپنکچر ہمیں چائنا سے ملا. تو ہمارا اپنا کیا ہے؟ تو اگر ہم نے زیادہ مخلص ہونا ہے تو ہمیں اپنے اس مریض کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے, طریقہ علاج کے ساتھ مخلص نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اپنا تو کوئی علاج ہم نے خود سے ایجاد کیا نہیں, خود سے تو ہم نے کچھ نہیں ایجاد کیا بھی ہوتا تو مریض سے مخلص ہونا مریض سے مخلص ہونا زیادہ ضروری ہے بجائے یہ کہ طریقہ علاج سے مخلص. آپ کو لگتا ہے کہ جو مریض ہیں وہ اپنے آپ سے مخلص ہیں آج کل؟ مریض بھی اپنے آپ سے مخلص نہیں ہے. جیسے ایک مریض ہے اس کو اگر سیر کرنی چاہیے وہ سیر نہیں کر رہا, اور اگر کسی مریض کو پرہیز کرنا چاہیے وہ پرہیز نہیں کر رہا. یہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, تو وہ یہ معمول سے ہٹ کے ہے بات, لیکن وہ شوگر کی مریضہ تھی. کہنے لگی ڈاکٹر صاحب آپ مجھے جو بھی علاج لکھ دیں, مجھے گردن میں بھی درد ہے, جوڑوں میں بھی درد ہے. تو میں نے اس کو جب پرہیز بتایا تو اس نے کہا جی میں پرہیز جو آپ کہتے ہیں وہ کر لوں گی, لیکن رات کو سونے سے پہلے میں نے دودھ جلیبیاں کھانی ہوتی ہیں, وہ نہیں میں چھوڑ سکتی. شوگر کی مریض ہے, شوگر کی مریض ہے.
تو پھر ہم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، بس سمجھایا، اس کے خاوند نے پھر اس کو سمجھایا، تو پھر وہ اس بات پہ رضامند ہوئی کہ میں شام کا کھانا نہیں کھاؤں گی لیکن 2 جلیبیاں ضرور کھاؤں گی اور تھوڑی کھاؤں گی۔ چلو ان کو پسند تھی تو بیچاری ہاں جی، تھوڑا تھوڑا تو کھا ہی سکتی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، ہم نے اسکرین کی بات کی کہ اسکرین اس میں بہت میجر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آج کل گردن کے درد میں۔ کیا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اسکرین پہ بہت زیادہ دیر بیٹھے ہیں یا ہم نے بہت ٹائم لگایا ہے تو ہمارا پوسچر ہی چینج ہو جائے، یا ہماری گردن کی جو شیپ ہے، یہ جو ہماری ایک ہڈی ہوتی ہے، یہی چینج ہو جائے، ایسا ہوتا ہے؟ چینج نہیں ہوگا، وہ اس میں کبڑا پن آ سکتا ہے۔ ایک صحیح۔ چیز سمجھ لیں کہ اس کی جو شیپ چینج ہوگی، اس کی وہ کافی زیادہ اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں۔ ایک بندہ مسلسل، آپ غور کریں کہ ایک آپ مسلسل فزیکل پوسچر جو ہے وہ آپ نے ٹیڑھا کر کے رکھا ہوا ہے، تو اس کے اثرات تو آئیں گے۔ تو اس لیے اس بیماری میں ہم مریض کو پوسچر کا خاص طور پر کہتے ہیں، اور کئی لوگوں کا بیٹھنے کا پوسچر، اب دیکھیں نا، آپ کی کرسی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اچھی، اگر کوئی کمپیوٹر کے اوپر اپنا زیادہ کام کرتا ہے تو اس کو کمپیوٹر چیئر استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اپنا اس نے لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہے تو لیپ ٹاپ کا اور آنکھوں کا جو اسکرین کا ایک جیسا ہونا چاہیے کہ آپ کے آئی لیول پہ ہو۔ جی جی۔ اگر آپ صحیح۔ نے گیم بھی کھیلنی ہے تو وہ پھر دوسری بات اس میں یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو لیول آپ کی آئی لیول کے اوپر ہو، دوسرا یہ ہے کہ آپ کا فاصلہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ برابر آئی لیول پہ رکھیں لیکن بہت نزدیک کر لیں، تو وہ میں نے بچوں کو دیکھا ہے، وہ جب گیم کھیلتے ہیں تو موبائل پکڑا ہوتا ہے تو وہ صرف 2-3 انچ کے فاصلے پر ہوتا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی آئیز کو خراب کرے گا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ آپ کا فاصلہ بھی ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا لیول بھی ٹھیک ہونا کہ چاہیے، جھک کے نہ دیکھیں اس جھک کو۔ کے نہ دیکھیں۔ اور ایک اور فارمولہ ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے آپ اٹھ جائیں، تھوڑا سا اپنی آنکھوں کو اور اپنے جسم کو ریسٹ دیں، اس کے بعد آ کے بیٹھیں اور سیدھا بیٹھیں، اپنی جو سپائن ہے اس کو سیدھا رکھیں تاکہ گردن آپ کی ٹھیک رہے۔ یعنی کہ چہل قدمی کر لیں 1 گھنٹے بعد، ہر 1 گھنٹے بعد چہل قدمی یا کچھ اس اگر طرح کسی آفس میں بیٹھے ہیں تو آپ اپنے کسی دوست کے پاس جا کے بات چیت کر لیں، کوئی بیچ میں تھوڑی بہت کوئی چیز کھا لیں، کچھ اور کر لیں، کوئی نہ کوئی اور ایکٹیویٹی لیکن اس کر میں لیں۔ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگانے، شاید 10 منٹ بھی زیادہ ہیں، کیونکہ آفس میں تو پھر اگر ایسا کچھ ہو جائے تو وہ تو آپ کو فائر کر دیتے ہیں کہ آپ سارا دن گپے ہی لگا رہے ہیں، آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے۔ صحیح بات۔ تو اس میں ذرا کم ٹائم دینا چاہیے، صحیح بات۔ لیکن یہ اچھی ایک طریقہ ہے کہ آپ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے اور آپ کا آئی لیول پہ چیز ہونی چاہیے تاکہ آپ کی گردن میں درد کا کوئی شکایت نہ ہو۔ آپ کے پاس کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ تر گردن کی شکایت لے کر آتے ہیں کہ ہمیں درد ہے؟ یہ زیادہ تر میرے پاس بالغ لوگ آتے ہیں، 18 سال سے لے کر آن ورڈ سارے جو ہے نا آتے ہیں، اور اس میں میل فیمیل دونوں ہی ہیں۔ اچھا۔ کوئی بھی اس میں یہ نہیں ہے کہ گردن کا درد میل کو زیادہ ہوتا ہے یا فیمیل کو زیادہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کو ہے۔ اور یہ اس میں پوسچر کا بڑا رول ہے، اور آپ کئی جیسے فیمیلز ہیں جو سلائی کرتی ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کو ساری سلائی، درزیوں میں یہ بہت زیادہ کامن ہے، جھک کر انہوں نے سارا کام کرنا ہوتا ہے، تو اس میں پروفیشن بھی بڑا انوالو ہوتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کے مریض اس میں آتے ہیں، صرف آپ کا پوسچر جو ہے نا اس کو آپ نے ٹھیک رکھنا